الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب هستید همه شما عزیزان؟ بله آقا ما خوبیم. آقا مطهر عید شما مبارک. بله ممنون، عید شما مبارک آقا. انشاءاللہ عید خوبی داشتی. بله بله دعای شما. بله خوب وقت خوبی داشته باشی. شما در عید جایی برای تفریح نرفتی؟ بله من رفتم. کجا رفتی برای تفریح؟ اینجا یک جگه است مهابلیشور. یک جا است. اینجا است یک جگه به نام مهابلیشور. به نام مهابلیشور پنجگینی. با دوستان رفتی یا با خانواده؟ نہیں با دوستان. خانواده تو خانواده در گجرات در مهوا هستند. بله آقا. خانه انشالله چهارشنبه انشاءالله به سلامتی. خب تو شما روزهای عید چه برنامه‌ای داشتید؟ نماز بعد نماز نهار بعد از نهار به اراده تفریح. روزهای عید. بله روزهای عید یعنی این دنوں عید کے دنوں میں چه برنامه داشتید؟ برنامه یعنی پروگرام وغیرہ. بله ما برنامه نماز و ملاقات با دوستان ملاقات کردیم و برای تفریح رفتیم. بله شیر خورما میوه خوردن. چه کسی شیر خورما پخته بود؟ نه در جماعت. آشپز. خوب شما یعنی امام جماعت هستی شما اونجا؟ احسن، این خوبه، امام جماعت هستی. بس روحانی هستی شما. ولی حاجی آقا هستی؟ حاج آقا نه آقا با متعلم هستم. خیلی خوب. نه دیگه. خب شما کجا درس خواندید؟ در این هند جامعه ناصریه جانپور. بله. آقای خان صاحب. آقای محمود الحسن نجفی خان صاحب مرحوم. آدم خیلی خوبی بود. بله عالم بزرگی بود. خیلی خوب. شما خوشحال شدم شما روحانی هستی. خب تحصیل فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم سلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستند. عید شما مبارک. عید شما هم مبارک. شما در روزهای عید چه برنامه هایی داشتید؟ من روزہ عید مطلب کیا کرتی ہوں؟ کیا نا ان عید کے دنوں میں آپ نے کیا پروگرام تھے آپ کے؟ بگو من با مثلا شیر خورما درست کردم، با دوستان ملاقات کردم، از فامیل ها عیدی گرفتم. از فامیل ها یعنی رشتہ دار. از فامیل ها عیدی گرفتم رشتہ داروں سے عیدی. بله و از مادر و پدر هم عیدی گرفتم. و برای تفریح جایی نرفتی شما؟ نه من نرفتم. بله من برنامه تفریحی نداشتم، بس فقط برنامه ملاقات داشتم. ملاقات با فامیل ها، رشتہ داروں سے. فامیل ها و دوستان با فامیل ها و دوستان برنامه ملاقات داشتم. یعنی دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کا پروگرام تھا، یعنی ملاقات کی میں نے. الان شما کجا هستی؟ الان من در خانه پدر بزرگم هستم. رفتی برای دیدار خانواده پدر بزرگ؟ خوب. الان شما مشغول یک برنامه هستی. الان هم شما مشغول یک برنامه هستید. خیلی خوب. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما ممنون. سلامت باشید. معصومه من سلام، شما خوب هستی؟ معصومه خانم معصومه سمانی سلام، شما خوب هستی؟
وعلیکم السلام منم خوبم شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبند. شما داری چه کار میکنی؟ الان سر در کلاس هستم. سر کلاس هستم یا در کلاس هستم یا در کہیں در کلاس هستم یا در کہیں سر کلاس هستم. خیلی خوب. سر کلاس هستم. آگا بھلے بفرمائیے. عید کے دن رشتے دار کو ملنے جا رہے تو کیا بولنے کا؟ برائے دیدار تقدیم برائے دیدار برائے زیارت فامیلہ فیملی یعنی رشتہ داروں سے ملاقات یا برائے دیدن فامیلہ رفتیم رشتہ داروں کو دیکھنے کے لیے ملاقات کے لیے گئے. دیدار نہیں ہے برائے دیدن فامیلہ ما در روز عید برائے دیدن فامیلہ رفتیم ہم عید کے دن رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے گئے. شما فرمائی شما بچه کسانی ایدی دادی دیگه شما بله در اون سن هستید که شما باید ایدی بدید. آپ اس مرحله میں شما در مرحله ای هستید آپ اس مرحله میں ہیں کہ شما باید ایدی بدید. آپ ایدی دے دوسروں کو. بله شما بچه کسانی ایدی دادی فراموش کرتی آواز دوسری آ رہی اس لیے میں بند کر دیا. شما بچه کسانی ایدی دادی. آپ نے کس کو ایدی دی؟ بیٹی به دخترم و نوهایم ایدی دادم. انشاءاللہ خدا به شما خیلی زیاد بده که شما به دیگران بدید که آپ دوسروں کو دیں. خیلی خوب. شما شام چی خوردید؟ شما مشغول هستی؟ بله تلویزیون نگاه میکنی؟ موبائل سے بات کر رہے ہیں. سبھی کے سلام. شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله منم خوبم. شما خوب؟ منم خوب هستم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشته باشی. شما هم همچنین. شما در روز عید چه کار کردی؟ من روز عید مثلا غذاهای گوناگونی خوردم مانند شیر خرما بریانی مرغ مانند این هم دارید. خیلی خوب. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبند. شما داری چه کار میکنی؟ دارم درس میخوانم. از درس راضی هستی؟ بله راضی هستم. خیلی خوب. شما عیدی نگرفتی از کسی؟ فامیل های شما به شما عیدی ندادن؟ من گرفتم یعنی لیا. فامیل های شما فامیل یعنی فیملی رشتہ فامیل های بله فامیل و بستگان بھی کہتے. فامیل ها و بستگان فیملی اور رشتہ دار. بستگان شما به شما عیدی ندادن؟ نه تو آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو عیدی نہیں دی؟ من گئی نہیں. بله من جایی نرفتم. و فامیل های شما خانه شما هم نه اومدن؟ وہ بھی آپ کے گھر نہیں آئے؟ نه امو آئی تھی. خوب. عمویم در خانه ما اومده بود. عموی شما به شما چیزی نداد؟ بله عیدی داد. خیلی خوب. انشاءاللہ خدا به شما زیاد عیدی بده. شباب فاطمه سلام. شما خوب هستی؟ خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ خوبم. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم درس میخوانم. از درس راضی هستی؟ بله. خیلی خوب. شما بفرمایید روز عید شما چه برنامه داشتی؟ من روز عید
جزا درست کردم و بله غذاهای گوناگون یا غذاهای گوناگون درست کردم و برای دیدار به خانه مادرم رفتم مثلا. در خانه مادرم خیلی خوب. خب شما بفرمایید شما کتاب چندم میخوانید؟ کتاب دوم میخوانم. دوم. من کتاب دوم میخوانم. خیلی خوب. خوشبو زهرا سلام، شما خوب هستی؟ خوشبو زهرا هستی شما؟ سکینه سلام، شما خوب هستی؟ سلام، من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. خوش گذشت. شما که عید شما خیلی بزرگ داشتی. 30-40 روز شما عید داشتی؟ نه، مشغول بودم. 30-40 روز. خیلی خوب. شما بفرمایید شما خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما داری چه کار میکنی؟ دارم درس میخوانم. شما درس نوشتید همه؟ کم خیلی مشغول هستی دیگه. خب دیگه همه متوجه هستن؟ بله. ما داشتیم درس نهم میخواندیم. ما داشتیم درس نهم میخواندیم. ما داشتیم درس نهم میخواندیم. آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں آیا؟ آقا داشت بھلے آقا داشتیم احسن. داشتیم میخواندیم. داشتیم میخواندیم کون سا فعل ہے؟ آپ کو میں نے یاد ہے ایک حال بتایا تھا، ایک حال کنٹینیوس بتایا تھا، حال استمراری. شما داری چکار میکنی؟ شما داری چکار میکنی؟ ما داریم درس میخوانیم. ترجمہ کیا تھا؟ ہم درس پڑھ رہے ہیں. پڑھ رہے ہیں کنٹینیو پڑھ رہے ہیں. حال میں پریزنٹ میں کنٹینیو. یہ ماضی میں کنٹینیو ہے. دارن دیکھیں مصدر کیا ہے؟ داشتن. داشتن کے معنی ویسے رکھنے کے ہیں. داشتن کا ماضی ہے داشت. داشت تو اب ماضی کے ساتھ ماضی استمراری میخواندیم کے ساتھ داشت لگا دیں گے تو یہ بھی کنٹینیو ہو جائے گا. لیکن یہ گزرے ہوئے زمانے میں کنٹینیو. ما داشتیم درس نهم میخواندیم، یعنی ایک تو تھا ہم ما درس نهم میخواندیم. ما درس نهم میخواندیم، ہم نوواں درس پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن ما داشتیم درس نهم میخواندیم، ہم نوواں درس پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ماضی استمراری تو یہ خالی اتنا ماضی استمراری ہے، لیکن اس میں اور کنٹینیو کام کرنے کو جو چل رہا ہو اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ماضی کے ساتھ داشتن، داشتن سے داشت یہ ہو جائے گا. اسی کا مضارع دارن ہے تو حال میں لگا دیا جائے گا. ما داریم درس نهم میخوانیم. ما داریم درس نهم میخوانیم، ہم نوواں درس پڑھ رہے ہیں. ما داشتیم درس نهم میخواندیم، ہم نوواں درس پڑھ رہے تھے. خیلی خوب. متوجه شدید همه شما درس نهم؟ بله. درس نهم درباره چی بود؟ درس نهم درباره عدد و علامت ریاضی. ریاضی یعنی ریاضی یعنی میتھ. آپ جانتے ہیں ریاضی میں خالی جمع گھٹا نہیں ہوتا ہے. یہ آرڈیننس کتنی علامتیں سب میتھ میں آتی ہیں. ریاضی ان سب کو پر آتا ہے. ریاضی خوب. علامت ریاضی علامت ہے ریاضی ما خواندیم الان مرور میکنیم. مرور میکنیم یعنی ریپیٹ کر رہا ہیں. اس میں ان علامت چیز مائک بند کر لیجیے کسی کے مائک میں. اس میں ان علامت چیز، اس علامت کا نام کیا ہے؟
اضافے بالإضافة جم اس میں این علامت جمع است اس میں این علامت چیست منها منہا است اس میں این علامت چیست ضرب زار اس میں این علامت چیست تقسیم تقسیم اس علامت کا نام کیا ہے تقسیم تقسیم اس میں این علامت چیست مساوی مساوی اس میں این علامت مساوی است اس علامت کا نام مساوی ایکول جم یعنی پلس منہا یعنی مائنس مائنس ضرب یعنی ملٹیپلائی تقسیم یعنی ملٹیپلائی یہ ہے ملٹیپلائی یہ ہے یہ کیا ہے یہ ہے ملٹیپلائی تیسرا والا ملٹیپلائی ہے یہ ڈیوائڈ ان تقسیم ڈیوائڈ ڈیوائڈ ان مساوی ان چبود ان علامت چبود مميز ممیز اس میں ان علامت ممیز اس میں ان علامات ممیز اس میں ان علامات ضرب درصد درصد اس میں ان علامات درصد ان ماف خواندیم چطور یکی دو مثال سے ہم اس کو پھر سے دہراتے ہیں اگر جم کا سوال ہو کوئی سا تو کیسے حل کرتے ہیں مثلا شاست بے اضافے 20 شاست دیکھیں جم علامت کا نام ہے جم لیکن بولتے کیسے ہیں شاست بے علاوے یا بے اضافے اضافے یعنی پلس بے اضافے یعنی پلس شاست بے اضافے 20 مساوی است با 80 شاست بے اضافے 20 مساوی است با 80 یا شاست بے علاوے 20 مساوی است با 80 یہ لکھنے کا ہے لیکن بول چال کی زبان میں کیسے کہتے ہیں شاست بے اضافے 20 میشے 80 میشے 80 احسن خوب یہ جم منہا یہ دوہرا رہے ہیں تاکہ پھر سے حالانکہ وہ لوگ جو نہیں آتے تھے ان کی ذمہ داری تھی ان کا ضمیر ان کو جھنجھوڑنا چاہیے تھا کہ ہم اتنے دن نہیں آئے تو آج آ کے پوچھ لیں ایک دو دن دوہرا لیں گے لیکن نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اشکالی نہ دارا انہاں دیگے چکاف ہونا منہا مثال کے طور پر نواد منہائے 45 نواد منہائے 45 مساوی اسبا 45 نواد منہائے 45 میشے 45 ایسے حل کریں گے نیگیٹیو کے سوال مائنس کے سوال ایسے نواد منہائے 45 مساوی اسبا 45 زار کیسے کریں گے ضرب کے ساتھ در استعمال ہوتا ہے ضرب در 40 مساوی اسبا 320 رمضان سے پہلے میں نے کہا تھا 9 اور 10 درس بہت اہم ہے اتنا اہم ہے کہ لوگوں نے آنا بھی چھوڑ دیا اس کو اتنا غیر اہم سمجھا کہ کسی نے کوشش ہی نہیں کی کہ آتے پڑھتے سمجھتے کہ 10 درس کا ایگزام جو ہوگا ہاف ان میں 9 اور 10 درس سب سے اہم بھی ہے اور ہارڈ بھی ہے لیکن کیا کرتے کیونکہ وہ ہارڈ اس لیے ہے کہ لوگوں کو اپنی زبان میں بھی یہ چیزیں ہارڈ لگتی ہیں 80 ضرب در 40 مساوی اسبا 320 80 ضرب در 40 مساوی اسبا 320 ایسے حل کریں گے اس کے بعد مثلا تقسیم کے ساتھ آتا ہے بر تقسیم کیسے کریں گے
خوب 800 تقسیم بر 4 مساویت بر 20 800 تقسیم بر 4 مساویت بر 20 یعنی 800 divide 2 into 4 divide into 4 equal to 200 بلے 800 تقسیم بر 4 مساویت بر 20 آسان. اس کے بعد کیا تھا ممیز خوب شما در کتاب فارسی چند نمرے گرفتی؟ من در کتاب فارسی 98 ممیز 75%. بلے من در امتحان فارسی 98 ممیز 75% نمرے گرفتہ ہوں یعنی 98.75 جسے کہتے ہیں. بلے خوب یا ایسے کہیں گے 98 تو 75%. خوب اور اگر 20 میں سے امتحان ہو 20 نمبروں میں سے جیسے ایران وغیرہ میں 20 نمبر سے ایگزام ہوتا ہے تو کیسے کہیں گے 20 میں سے اگر کسی نے لیے ہیں تو کہیں گے 19 ممیز 5 یعنی 19.5. اس کو دوسرے طریقے سے کہیں گے 19.5 مان 19.5 نمرے گرفتم در امتحان فارسی. 19.5 اگر 20 میں سے کاپی چیک ہو رہی ہے تو 19.5 کا مطلب کتنے نمبر ہوئے 100 کا اگر ڈیوائڈ کر وہ کریں گے 19 پنجے 95 اور 2.5 نمبر یہ ہے یعنی 97.5 نمبر. ہفتہ 92 یہ کتنے نمبر بیٹھیں گے 92 ہاف ممیز 5 یعنی 92 ہفتہ نیم 97.5 نمبر 100 میں سے. بلی متوجہ ہے ہمیں یہ شما بلی دیکھیں ممیز کا جو ہوتا ہے جی فرمائیں. آقا ایک مہمان آئے بعد میں جوائن ہو جاتے. ممیز اکثر جیسے اگر ہم ایگزام کا لیں تو ایک سبجیکٹ کے لیے یوز ہوگا. ایک من در کتاب فارسی 19.5 نمرے گرفتم یا 19.5 نمرے مثلا گرفتم. لیکن یہ جو ہے اسے کیا کہتے ہیں درصد. یہ پورے امتحان اگر ہم کہیں گے تو پورے امتحان کے لیے شما در امتحان پایانی فائنل ایگزام امتحان پایانی یعنی فائنل ایگزام شما در امتحان پایانی چند درصد نمرے گرفتی درصد 98% نمرے گرفتم. من در امتحان پایانی 98% نمرے گرفتم یا 98% مردم ایران مسلمان هستند مثلا 98% مردم مسلمان مردم ایران یا 98% جمعیت ایران جمعیت یعنی پبلک یعنی پاپولیشن 98% جمعیت ایران مسلمان هستند. خیلی خوب. یا مثلا مثلا 50% طلبه های این کلاس اهل اتر پردیش هستند. 50% لوگ اس کلاس کے یو پی کے مثلا اتر پردیش هستند. اتر پردیش متوجہ شدید یہ علامتیں. اس میں ایک تو اہم یہ پڑھا تھا اور ایک بہت اہم چیز گنتی. 100 تک تو سب کو یاد کرا چکا تھا پہلی بک میں. اب ملیارڈ تک بات پہنچ گئی ہے. کتنی ملیارڈ. کیسے کیا بتایا تھا گنتی سیدھی سیدھی بتائی تھی. جیسے 20 تک یاد کرنے کے بعد خالی دہائیے یاد کر لیجیے 20 30 40 50 60 اور بیچ کی گنتی وہی 1 و 2 سے. ایسے ہی 100 کے بعد سینکڑے یاد کر لیجیے 60 یعنی 100 20 سینکڑے یاد کر لیجیے. بیچ کی گنتی وہی ہے جو 1 سے 100 تک کی تھی جو 1 سے 100 تک. دیکھیے اتنی تاکید سے کہتا ہوں کوئی نہیں بولتا ہے تو بالکل ایسا لگتا ہے میں تھک جاؤں گا. 1 سے 100 تک جیسے 20 تک گنتی یاد کرنے کے بعد دہائیے یاد کی تھی 20 30 40 50 60 70 اور بیچ کی گنتی وہی تھی جو 1 سے 9 تک کی ہوتی ہے
بیس تو ایک، بیس تو دو، بیس تو سے، ایسے ہی 100 کے بعد سینکڑے یاد کر لیجئے، سات، دیویس، سات، دیویس، سیصد، چہار سات، چہار سات، چہار سات، ایسے ہی سینکڑے یاد کر لیجئے، اور بیچ کی گنتی 100 سے 200 کے بیچ کی جو گنتی ہے وہ وہی ہے جو 1 سے 100 تک کی تھی، سدو 1، سدو 2، سدو 3، سدو 4، سدو 5، سدو 20، سدو 30، سدو 40، سدو 90، 9، دیویس، دیویس تو یہ بیچ کی گنتی وہی ہے جو 1 سے 100 تک ہم نے یاد کی، سینکڑے یاد کر لی، 400، 500 بولتے ہیں اسے، 500، 500 اسے بولتے ہیں 500، یعنی 500، 100، 200، 300، 400، 500، پھر اس کے بعد 600، اب دیکھیے ابھی آپ کیا چیز دیکھ رہے ہیں، صد کے بعد 2، دیویس، 200 کے لیے 2 لگا کے دیویس، سی، صد، چہار، صد، 5، صد، 600 یعنی 600، 700، 800، 1000، پھر 1000 کے بعد پھر ہزاریں یاد کیجئے، 1000، 2000، 3000، 4000، 5000، 6000، 7000، 8000، 9000، 10000، 9000 تک، 100,000، 1,00,000 کو کیا کہیں گے پھر 100,000، وہاں پہ 1000 کے لیے 100,000 یعنی 1,00,000، 100,000 کے بعد 99,00,000 تک، یہی ہزار ہی یوز ہوگا، 99، 10 لاکھ جیسے ہی 9,99,000 تک، 9,99,000، جیسے ہی 10 لاکھ کے بعد پہنچے گی تو کیا کہیں گے، ملین، ملین، 10 لاکھ کو کیا کہتے ہیں، ملین، تو 100,000، 100,000، ملین، اور ملین سے آگے وہی نارمل گنتی ہے، پھر آ جائے گی ملیارڈ، ملیارڈ، بلین جسے کہتے ہیں، بلین، ملیارڈ۔ اب دیکھیے فارسی میں آپ سب کو یاد ہے نا، یہ سمجھ رہے ہیں نا، آسان ہے ابھی تک گنتی، جس کو سمجھ میں آئے دوہرا رہا ہوں، پھر سے پوچھ لے میں بتا دوں میں، ملیارڈ۔ اب گنتی دیکھیے کیسے کرتے ہیں، مثال کے طور پر کتنی ہے، 9، فارسی میں 3 کی گنتی ایک ساتھ گنی جاتی ہے، 3 کی گنتی ایک ساتھ، اور اس کے بیچ میں یہ آ جاتا ہے، پہلی گنتی کائے کی ہے، صد کی، پہلے 3 ڈیجٹ کائے کے ہیں، سینکڑے کے، اگلے 3 ڈیجٹ کائے کے ہیں، 1000 کے، اس سے اگلے 3 ڈیجٹ کائے کے ہیں، ملین کے، اس سے اگلے 3 ڈیجٹ کائے کے ہیں، ملیارڈ کے۔ اب گنتی دیکھیے کتنے ہیں یہ، 9، کتنے ہیں یہ، 9، آپ کتنے ہیں، 600، دیکھو 679 ہے نا، 600 کیا کہتے ہیں، 600، 679۔ اب مثال کے طور پر 1000 کی بات کریں، اردو میں کیا کہیں گے، اردو میں کیا کہیں گے، اردو جیسی ہے بالکل، 5679، 5000 کو فارسی میں 505، 5000، 600، اردو میں 600 کو، اردو میں 600 فارسی میں 600، 5000، 679، پھر اس کے بعد مثلا 5000، 679، بھلے 645، 600، دیکھیں 3 گنتی ایک ساتھ پڑھی جائے گی، 645,000، 645,000، 645,000، 679۔ اب ملین کی بات آ جائے گی، اب ملین کی بات آ جائے گی، 6 ملینوں، 645,000، 679۔ اب مثلا آئیے 13 ملینوں، 645,000، 679۔ روپیہ ہو تو روپیہ کہہ دیجئے، 13,000، شما چقدر روپیہ داری، من 3 ملینوں، 645,000، 679 روپیہ دارم، 1 کروڑ۔ بلے اب دیکھیے مثلا
مثال کے طور پر اب 813 813 میلیونوں 645,000 679 روپیے دارم 9 روپیے دارم. اب پھر 3 ڈیجٹ ایک ساتھ آئیں گے, ہر 3 کے بعد ایک کوما. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے 5 ملیارڈ 2 واو لگتا رہے گا 5 ملیارڈ 2 واو 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 کو آپ کو یاد ہے میں نے بتایا کہ پڑھی کیسے جاتی ہے, واو لکھی جاتی ہے گنتی اور ٹائم میں اور شیئر میں, پڑھی کیسے جاتی پیش گو. 5 ملیارڈ 813 میلیونوں 645,000 679 روپیے دارم. بھلے 5 ملیارڈ دیکھیں تین گنتی 3 تک ایک ساتھ اکٹھی گنی جاتی ہے. 5 ملیارڈ 3 گنتی ایک ساتھ 813 میلیونوں 645,000 679 روپیے دارم. اب مثلا شما چقدر شما ان ہواپیما چند خریدی, شما ان ہواپیما چند خریدی, آپ نے پلین کتنے کا خریدا, مال ان ہواپیما 975 ملیارڈ 813 میلیونوں 645,000 679 دولار خریدا. ڈالر میں خریدا, اتنے ڈالر میں کتنے ہوئے یہ 97 بلین. مگر اتنے کا ہوا پیما کئی مل جائیں گے, شپ کئی شپ بڑا سا کوئی کروز ہو بڑا سا جیسے ٹائٹینک وغیرہ وہ ہوگا شاید اتنے کا نہیں. شما این کشتی کہتے ہیں نا شپ کو, شما این کشتی چند خریدی, مان این کشتی 975 ملیارڈ 813 میلیونوں 645,000 679 دولار خریدا. اتنے ڈالر میں خریدا میں نے 975 ملیارڈ 813 ملین 645,000 یعنی 6,45,679 اتنے ڈالر میں خریدا مثلا میں نے. دیکھیے گنتی آسان ہو گئی نہیں ہو گئی, 100 تک گنتی اچھے سے دیکھیے. پہلے تو 1 سے 20 تک گنتی اچھے سے یاد ہو, پہلے کتنی 1 سے 20 تک, تو پھر اس کے بعد دہائیاں یاد کر لو 30 40 50 اور بیچ کی گنتی وہی 20 1 سے. پھر 100 کے بعد سینکڑے یاد کر لو 100 200 300 400 7 20 30 40 50 60 70 80 90 1000. 1000 کے بعد کتنے ہزار تک 1000 2000 سے 1000 4000 9,99,000 تک وہی 1000. پھر اس کے بعد ملین آ جائے گا, ملین 10 لاکھ کو کیا کہیں گے ملین پہ بات آ جائے گی, 1000 سے ہٹ کے ملین پہ آ جائے گی. ملین سے بڑھتے 999 ملین سے آگے بڑھتے بڑھتے پھر ملیارڈ پہ بات آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ گنتی اگر ہم نے اب کہاں 20 تک گنتی یاد کرنے میں کئی دن لگائے تھے, لیکن 20 سے 100 تک اس سے کم دنوں میں یاد ہو گئی تھی. اور 100 سے لے کے بلین یعنی ملیارڈ تک دیکھیں کتنی آسانی سے ہو سکتی ہے اگر آپ چاہیں تو. 5 منٹ کا یا 10 منٹ کا ٹائم ہے, بس دماغ لگا کے سب یاد ہو جائے گی. بس آپ کو 1 سے 20 تک گنتی, 20 کے بعد دہائیاں 100 تک, اور 100 سے لے کے کئی ہزار 9,99,000 تک سینکڑے یاد کرنے ہیں, 120 اور ہزار, اور اس کے بعد ملین اور پھر ملیارڈ. اتنی لمبی گنتی آپ کو یاد ہو گئی. اور اگر یہی چیز ایسے مٹا کے آپ کو اتنی لمبی کوئی گنتی دے دے تو کتنی پریشانی ہوگی بولنے میں. لیکن اس چیز نے آسانی پیدا کی, اس قوما نے, اور اس یہ یاد کرنے سے کہ یہ خانہ ملیارڈ کا ہے, یہ ملین کا ہے, یہ ہزار کا ہے, یہ صد, یہ اہم ہے خیلی مہمات. اس کے بعد آپ میتھ کے پڑھ لیا. اور چرخاندین دیکھیں چرخاندین اور کیا پڑھا تھا ہم نے, یہی تو پڑھا تھا, اور کچھ اہم تھا اس میں نہیں. آپ یہ دیکھیے اتنا اگر یاد کر لیا. کوئی ہے ایسا جس کو سمجھ میں نہ آیا ہو؟ کائنات فاطمے, سکینے, متوجہ شدید, شباب فاطمے, شباب فاطمے چه شد؟ صدای شما در دهان شما مانده, گیر کرده یعنی گیر کرده پھنس گئی. صدای شما در دهان شما گیر کرد, آپ کی آواز آپ کے منہ میں پھنس گئی. بله صدای شما نرسید. خوب هستی شما؟
خوب نیست کی؟ نہیں آگا من بیمار هستم. خدا به شما شفا بده انشاءالله. خیلی خوب، متوجه شدید همه شما؟ بله. تو تین اس میں سب سے اہم چیزیں تھیں. ایک گنتی، میتھ کی علامتیں. تیسری آپ بتائیے کیا تھی جو سب سے اہم چیز، سب سے پہل تھی؟ کیا؟ تیسری آپ بتائیے، تیسری اہم چیز کیا تھی اس میں؟ کوئی ہے ایسا اتنا ہوشیار جو بتا سکے؟ گنتی کو میجر کرنے کی جو علامت نہیں گنتی سب گنتی میتھ کی علامتیں. اور تیسری سب سے اہم کیا تھی؟ میجرمنٹ یونٹس. نہیں کوئی ہے ایسا جو بتا سکے؟ ہر درس میں ایک چیز اہم ہوتی ہے. اب تو اتنا اشارہ دے دیا میں نے. ورڈز میننگ. مطلب اتنا اشارہ دے دیا میں نے، ہر درس میں ایک اہم چیز ہوتی ہے. اس میں اہم چیز کیا تھی؟ ورڈز میننگ میں طول، آراز، اوم. طول، آراز، اوم. طول، عرض، اوم، ارتفاع. یہ اہم اور یہ بھی اہم چیزیں تھیں. یا مثلا میٹر، کلومیٹر، میٹر، کلومیٹر، سانتی میٹر، سانتی میٹر، لیٹر، لیٹر، گرام، کلو گرام، گرام، کلو گرام، کلو گرام. یہ ورڈز میننگ میں یہ زیادہ اہم چیزیں تھیں. طول یعنی لمبائی. طول انخیابان، یہ کسی گاؤں کا، یو پی کا ٹوٹا پھوٹا رول ہے یہ، لیکن اس میں نشانیاں بڑے. طول انخیابان مثلا 7 کلومیٹر، 100 کلومیٹر ہے. اس ہائی وے، اس روڈ کی لمبائی طول انخیابان 7 کلومیٹر، 100 کلومیٹر ہے. آراز عام، آراز یعنی چوڑائی. آراز انخیابان 6 میٹر، 6 میٹر ہے، 6 میٹر. یا مثال کے طور پر این گڈھا ہے، پانی بھرا ہوا ہے. عمق این بودال، گڈھا یعنی بودال. عمق این بودال مثلا 8 میٹر است، 8 میٹر است، 8 میٹر. یا مثلا پہاڑ ہے یہ، اگر آپ کو لگ رہا ہو. بھلے آگا لگ رہا ہے. بھلے. ارتفاع این کوہ 120 میٹر است. اس پہاڑ کی اونچائی، ارتفاع یعنی اونچائی 120 میٹر ہے. 120 اسے کہیں گے ارتفاع. تو طول ہو گیا، عرض ہو گیا، عمق ہو گیا، ارتفاع. میٹر ہو گیا، میٹر نہیں ہوا، میٹر نہیں ہوا. بھلے. این پارچے چند میٹر است، این پارچے 6 میٹر است. بھلے. کلومیٹر ہو گیا، سانتی میٹر اب ہوگا. قد شما چقدر است، آپ کی ہائٹ کتنی ہے؟ قد من 158 سانتی میٹر است. یعنی 100 سینٹی میٹر کا 1 میٹر ہوتا ہے، 100 سینٹی میٹر کا 1 میٹر. لیتر شما ہر روز چقدر آب میخوری؟ من ہر روز 3 لیتر آب میخورم مثلا. گرام شما ہر روز چند گرم میوه میخوری؟ من هر روز مثلا 600 گرم میوه میخورم مثلا. کیلو گرم شما هر روز چند کیلو سیب میخوری؟ من هر روز مثلا 1 کیلو 2 کیلو 3 کیلو سیب میخورم. بھلے. سب یہ ورڈ سمجھ میں آ گئے؟ بھلے. پورا 19 کا درس دوہرا دیا. کاش کہ وہ لوگ جو نہیں آ رہے تھے بہت دن سے، وہ آ جاتے تو اس کو دہراتے، پھر پڑھتے، پھر سنتے. کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کسی نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی اور نہ انہیں احساس ذمہ داری ہوا ہوگا کہ اگر ہم نہیں جا رہے تو روز ویڈیو ڈلتی ہیں، وہی دیکھ کے اپنی کمی کو پورا کرتے رہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگ سکتے ہیں، لیکن مجھے میری ذمہ داریاں سونے نہیں دیتی. متوجہ شدید ہمیں شما؟ بھلے. کوئی ایسا ہے جس کو کچھ سمجھ میں نہ آئے ہو؟ کوئی بات ایسی جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ نہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مثال کے طور پر، چھوٹی گنتی
आज पूछता हूँ, क्योंकि बड़ी गिनती बहुत से आप ऐसे कह देंगे हमने दोहराई नहीं, छोटी गिनती से ही पूछता हूँ। कल आप मिलियार्ड तक की गिनती दोहरा के आएंगे, कितनी? ऐसे ही प्रैक्टिस करना, ऐसे ही प्रैक्टिस करना। आज 668, 268, 5268, 5268, बराबर? 745,000, 745,268, 6 milionu, 745,268, 86 milionu, 745,268, vale. 486 milionu, 745,268, 5 miliardo, 5 miliardo, 486 milionu, 745,268, 65 miliardo, 486 milionu, 745,268, 965 miliardo, 486 milionu, 745,268। ऐसे ही 10-15 डिजिट करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन इसे ये काम करने से पहले आपको पहले 1 से 20 तक गिनती अच्छे से, फिर 20 से 100 तक दहाइयां, 20 40 50 60 70 80 90 100 के बाद सैकड़ों, सैकड़े, 100 200 30 40 50 65 66 67 68 90 1000। इनको याद करना पड़ेगा। 1000 के बाद दो तो आपको मालूम है, 2000 से आपको मालूम है 6000, 4 याद है 4000, बस 1000 लगाते हैं, 5000। ऐसे ही 9,000, 99,000, फिर 7,000, यानी 1 लाख को क्या कहते हैं? ये 7,000। फिर 7,000 के बाद फिर वही 20,000, 2 लाख, 200,000, 200,000 ही 2 लाख, 60,000, 4,000, वही सैकड़ों वाला, 5,000, बस वहां पे ये था 6 लगा हुआ था उनके आगे, यहाँ 1000 लगा देना है। 6,000, 7,000। ऐसे ही कितने पे पहुंचना है? 9,000, यानी 9 मिलियन पे, 9 लाख पे, 9,99,000 तक। फिर 10 लाख पे आके बात आ जाएगी मिलियन, मिलियन से आगे आखिर तक मिलियन चलता रहेगा, फिर आखिर में आ जाएगा मिलियार्ड। ये दोहराना, ये याद करना। फिर उसके बाद मैथ की अलामतें देखिए आप दोहराते हैं मिसाल के तौर पर। 95 मिनहाये 15 मसावी 50 बार। सवाल क्वेश्चन मार्क 95 मिनहाये 15 मसावियस बार 80 मसावियस बार। अब कैसे हैं? 95 मिनहाये 15 मसावियस बार 80। 86 इजाफे मिसाल के तौर पर 76 बे इजाफे 4 76 बे इजाफे 4 मसावियत बा 90। चलो खूब। दवाज़दे ज़रब दर हश्त मसावियत 92। दवाज़दे ज़रब दर हश्त मसावियत बा 96। पागल नहीं मैं पागल नहीं। बड़े 150 तक़सीम बर 6 मसावियत बा 25। 150 तक़सीम बर 6 मसावियत बा 25, यानी 150 divided into 6 equal to 25। पहले
92 مساوی اسباب مساوی با اسباب 92 مساوی اسباب 92 یعنی 95 equal to 95. چلو اور کوئی بچا اس میں سے نشانی مائنس پلس ملٹیپلائی ڈیوائڈ اور بس وہ ممیز اور درصد. خیلی راحت بس تھوڑا سا دماغ لگانا ہے. اسے خرچ کرنا ہے ورنہ بغیر یوز ہوا زیادہ مہنگا بکے گا. اور آج کل ایسا ہو ہی رہا ہے جو برین یوز ہوا نہیں ہے اخباری ملنگی پیسہ دے دے کے خرید رہے ہیں ایسے لوگوں کو. اس لیے اسے یوز کرنا سیکھیں ٹھیک ہے ورنہ کوئی بھی آ کے بقول ایک استاد کے پرانی عورتوں کے باہر مت جانا پکڑنے والا لے جائے گا سادھو لے جائے گا. متوجہ شدید ابھی کوئی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ نہیں آگا کوئی ایسا؟ خوب نگاہ کنید ماں اینا خاندیم درس نہم. ایک دفعہ میں اس کا متن بھی پڑھ دوں گا جلدی تو 9واں درس پورا ہو جائے گا. اور وہ لوگ اگر احساس ذمہ داری ہوگا تو میں اس پہ لکھ دوں گا کہ یہ ریوائز ہے 9واں درس. برائے مہربانی اس کو جو لوگ نہیں آئے 9ویں درس میں وہ اسے سنیں اور پریکٹس نگاہ کنی. درس نہم در مورد عدد. درس میں آموزیم اس درس میں ہم سیکھیں گے 1 سے 100 تک کی گنتی اور 10ویں درس میں 100 سے وہی ملیارڈ تک کی گنتی. لیکن میں نے آپ کو وہاں سے پہلے یہاں سکھا دی تاکہ وہاں پہ آسانی ہو. یا یہ کہہ لیجئے کہ یہاں پہ اتنا دوہرا لیا پھر وہاں پہ اتنا دوہرا لیا تو مضبوط ہو جائے گی پکی ہو جائے گی. نگاہ کنید یہ 2 کے بعد یہ 7 تک گنتی ہے. طول لمبائی دوہرا لیا. ارتفاع بلندی عمق گہرائی. وزن یعنی ویٹ. قد یعنی لینتھ یعنی ہائٹ. میٹر میٹر. سانتی میٹر سینٹی میٹر. کلو میٹر. لیٹر یعنی لیٹر. گرم 1000 گرام کا 1 لیٹر ہوتا ہے نہیں کلو گرام. حدود یعنی تقریباً. نمبر یعنی نمبر. اندازے میں گیرد ناپنا. وزن میں کناد یا می کی شد دونوں کے ایک معنی ہے تولنا. وزن میں کناد اور می کی شد کے معنی ہے تولنا. می کی شد وہ تولتا ہے وزن میں کناد وہ تولتا ہے. گوناگون بھن بھن پرکار کے طرح کے. بھلے. 2 گومین دوسرے نمبر کا. 2 جہان دنیا. شمال ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ. تو شمال ہے نارتھ نہیں پشچم وہ اتر ہے. شمال یعنی اتر. جنوب ہے دکھن. دریاچے یعنی جھیل. تعطیل چھٹی. قرار دارد یعنی موجود ہے واقع ہے. مسافر آدمی کو نہ سفر کرتا. نقطے ہمیں پڑھیں گے نوشتن و خاندان عدد گنتی پڑھنے کا لکھنا اور پڑھنے کا طریقہ اور علامات ریاضی پڑھیں گے. نگاہ کنید عدد 1 2 سے 4 5 6 7 8 9 10 دہ کے بعد 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. دیکھیے 20 تک تو گنتی لگاتار کی. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 سی اتنے تک تاکہ آپ کو 20 سے 30 تک کی بھی گنتی کا پتہ ہو. اس کے بعد دہائیاں دے دیں 40 50 60 70 80 90 60. نگاہ کنی. طول یہ ہے طول ادھر کو. عرض ارتفاع عمق وزن قد میٹر سانتی میٹر کلو میٹر. 1000 میٹر کا 1 کلو میٹر. اندازے میں گیرد ناپنا. یہ اس سے ناپ رہا ہے یہ پودے کو ناپ رہا ہے. لیٹر گرام اور کلو گرام. 1000 گرام میشے 1000 گرام مساوی اسبا 1 کلو گرام. کیسے بولیں گے؟ یا 1 کلو گرام مساوی اسبا 1000 گرام. وزن میں کنا تولتا ہے یا میکشت. بھلے گوشت کنی دو بخانید میں یہ ورڈز یہ عبارت آپ پڑھیے گا پریکٹس کیجئے گا. میتر برائے چیز میتر برائے اندازے گرفتان است. آیا وزن شما 70 کلو است نه وزن من بیشتر از 70 است. قد شما بلندتر است یا قد دوستتان. آپ کی ہائٹ لمبی ہے یا آپ کے دوست کی آپ کی فرینڈ کی آپ کی سہیلی کی. قد من بلندتر است دوست من است. آیا پدر شما 57 سال دارد
کیا آپ کے Pederman Panjao Sensondao 2 سال بله آیا در کلاس شما 14 صندلی وجود دارد؟ بله نه. مثلا در کلاس ما 4 نه بیشتر از 4 مثلا 25 صندلی وجود دارد. میوه فروش بچه چیزی میوه ها را وزن میکند. فروٹ بیچنے والا کس چیز سے وہ میوے تولتا ہے؟ پھل. با ترازو وزن کے ساتھ آتا ہے. با ترازو وزن میکند یا با ترازو میکشد. یہاں پہ انہوں نے بتایا بھی ہے دیکھیں اندازے گرفتن کشیدن یعنی میکشم اور را اندازے گرفتن کے ساتھ را اور با آتا ہے. میوے را با ترازو اندازے بگیرت. لطفاً گنتی کو کیسے لکھا جاتا ہے؟ دیکھیے ایسے لکھا جاتا ہے 25 اور اردو میں اپنی عبارت میں کیسے لکھیں گے؟ 20 و 5 کیسے لکھیں گے؟ 20 و 5 پڑھیں گے کیسے؟ 20 و 5 پڑھیں گے 20 و 5 پہ پیش وہ باؤ کو پیش کی صورت میں پڑھیں گے. یا 50 و 4 کیسے لکھیں گے؟ 50 و 4 پڑھیں گے کیسے؟ 50 لکھیں گے کیسے؟ 90 و 8 پڑھیں گے کیسے؟ 92. اب یہ 1 سے 100 تک کی گنتی پھر دہرائی ہے. اس کے بعد یہ خالی 1 سے 10 تک گنتی شمار کرنی. 1 2 سے 10 سے 1 سے 10 21 سے 30 41 سے 50 یہ 1 سے 100 تک کی گنتی ہے آپ کو دہرانی ہے. اس کے بعد ایک چیز یہ کہی تھی کیا بتائی تھی مین پوائنٹ اس میں ایک یہ بھی تھا کیا بتایا تھا یاد ہے کسی کو؟ عدد معدود والا. بھلے جب عدد ہوگی تو عبارت میں یا باتوں میں عدد اگر ذکر ہے تو معدود سنگرل آئے گا واحد آئے گا. مان سے پیراہن دیکھیں 3 پیراہن 1 سے زیادہ ہیں یعنی جمع ہے تو آپ پیراہن ہاں نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ عدد ذکر ہے. اگر کسی چیز کا عدد کلام میں ذکر ہے تو معدود عدد یہ گنتی ہے معدود جس کی گنتی کی جا رہی ہے. اگر عدد ذکر ہو موجود ہو عدد ذکر کیا گیا ہو تو معدود جمع نہیں آ سکتا مفرد ہی آئے گا. من سے پیراہن دارم من 50 کتنے بھی ہو چاہے 50 کروڑ ہو یہ واحد ہی رہے گا. من 50 ملیارڈ پیراہن دارم پیراہن ہی رہے گا پیراہن ہاں نہیں آ سکتا. یہ بات تھی یہ پوائنٹ تھا. اگر عدد ذکر ہو تو معدود ہمیشہ مفرد آئے گا. جیسے بے گوئیم نہ گوئی من سے پیراہن دارم من سے پیراہن ہا دارم یہ غلط ہے. او 12 نان میخواد وہ 12 روٹی چاہتا ہے صحیح ہے 12 نان کیونکہ گنتی عدد ہے 12 ذکر ہے نان معدود ہے واحد ہے لیکن او 12 نان ہا میخواد غلط ہے. پاور کی میں نمبر 1 پہ دیکھیں کیا کہ ہمیشہ پس عدد ہمیشہ عدد کے بعد معدود مفرد نہیں آیا. در کلاس ما 12 طلبه درس میخوانند یہ مت کہنا 12 طلبه ها درس میخوانند یہ بات بتائی تھی. لطفاً بخانید یہ آپ کو پڑھنا تھا یہاں پہ تصحیح کرنی تھی. پدر بزرگم 4 نوے ہا دارد کیا غلط ہے؟ نوے ہا کیونکہ 4 عدد ذکر ہے تو معدود نوے مفرد آئے گا. میرے دادا 14 پوتا پوتی رکھتے ہیں ٹھیک ہے. طول انخیابان 17 کلومیٹر ہا 17 عدد ذکر ہے تو کلومیٹر معدود ہے اس کو گنا گیا ہے تو لہذا یہ مفرد آئے گا کلومیٹر آئے گا نہ ہا. شاگردان معروض دہ جملے ہا غلط ہا دہ عدد ذکر ہے تو جملے در دفتر میں نویسن. شاگردان اسٹوڈنٹس روزانہ 10 جملے کاپی میں لکھتے ہیں. ان میوے فروش سے جابے ہائی سیب را وزن میکنات غلط کیونکہ سے عدد ذکر ہے تو جابے ہائی سے جابے سیب را وزن میکنات. دوستا معروض ظہر سے بشقاب ہا غلط سے بشقاب غذا و 2 لیوان نوشابے میں خورد لیوان ہا غلط ہے کیونکہ 2 عدد ذکر ہے. یہ پڑھا تھا ہم نے. پھر اس کے بعد جو میں نے آج پھر دہرایا نشان ہائی ریاضی میتھ کی علامتیں مساوی یعنی ایکوال وہی جام منہا ضرب تقسیم. اس کو یہاں پہ پھر ایک دفعہ پریکٹس کرائی 2 بار پریکٹس کرائی اور اس کے بعد علامت ریاضی جو باقی کی درصد اور ممیز کی پریکٹس کرائی اور پھر یہ گنتی میں یہاں پہ لکھنے میں ویسے پریکٹس کرائی. عبارت میں 98% درصد مردم ایران مسلمان ہستان 98% ایران کے لوگ ایران کے 98% لوگ مسلمان ہیں. 30% شاگردان مدرسہ ما اہل افریقہ ہستان ہمارے مدرسے کے اسٹوڈنٹ میں سے 30% افریقہ کے ہیں.
60 درصد دانشجوهای دانشگاه. इस यूनिवर्सिटी के 60% स्टूडेंट्स मुजर्रद कुंवारे व 60% आनहा मुताहिल हस्तन और 40% शादीशुदा हैं. नुम्रय इमलाई मन हिफ्द मुमय्यज 75 सदुम. मेरे इमले में 17.75 20 में से वो नुम्रय दोस्तम और मेरे दोस्त के नंबर 19 सदुम या कहिए 19 मुमय्यज 25 सदुम आज. अब यहाँ पर करना शास्तहा मुमय्यज 25 सदुम. नो मुमय्यज हफ दहुम. देखिए डबल गिनती हो तो सदुम और सिंगल गिनती हो तो दहुम. 10वां 7वां हिस्सा नो डबल. 16 नीम भी कह सकते हैं इसे. 16 मुमय्यज 5 दहुम भी कह सकते हैं. 12 मुमय्यज 75 सदुम और ऐसे भी कह सकते हैं 12 75 सदुम. ये प्रैक्टिस कराई थी. उसके बाद ये मैं जल्दी जल्दी आपको जंगल पढ़ दूं, दर्स तमाम हो जाएगा. 2 मिनट लगेंगे, टाइम हो गया है वैसे आपका. जंगल हमने ये पढ़ चुके हैं. दर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जंगल. दर बीशतर किश्वरहा जंगल वजूद दारत. अक्सर ममालिक में, अक्सर कंट्रीज लफ्ज देखिए फारसी में जमा है तो उर्दू में जमा माना तर्जुमा कीजिए. वाहिद है तो वाहिद. ऐसा ना हो कि दरबीशतर किश्वरहा अक्सर कंट्रीज में, मुल्कों में, ममालिक में जंगल वजूद दारत जंगल मौजूद होता है या मौजूद है. दर जंगल जंगल में अलावे बर दरख्ताने कोची को बुजुर्ग. जंगल में छोटे बड़े दरख्तों के अलावा क्या क्या हैवान हा जानवर एनिमल्स, परंदे हा बर्ड्स, वहाँ शिराही गुनागुन और तरह तरह के कीड़े मकोड़े जिंदगी में कुनंद रहते हैं. यानी जंगल में छोटे बड़े दरख्तों के अलावा तरह तरह के हैवान यानी जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े रहते हैं. ईरान हम जंगल है बुजुर्गो ज़ीबाई दारत. ईरान भी बड़े और खूबसूरत जंगल रखता है. कितने बड़े हैं? तूले जंगल है ईरान सदा. देखिए सदा किलोमीटर. ईरान के जंगलों की लेंथ सदा है. 100 किलोमीटर मत कहिएगा, सदा सैकड़ों किलोमीटर है. ईरान के जंगलों का जो लंबाई है, लेंथ है, सैकड़ों किलोमीटर है. बीशतर इन जंगल ये अक्सर ये जंगल दर शुमाल ईरान करारदारा ईरान के नॉर्थ में मौजूद हैं. करारदारा यानी वाक़ हैं, मौजूद हैं. दर इन जंगलों में दरख्तान बिस्यार बुलंद बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त बा इर्तिफा हुदूद 20 मीटर यानी तकरीबन 20 मीटर ऊंचाई के मौजूद हैं. इन जंगलों में बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त तकरीबन 20 मीटर की लंबाई के मौजूद हैं. वह हैवान हाय गुनागुन और तरह तरह के हैवान मानंद खेर्स, भालू, यूस पलान, लेपर्ड, बाघ, बब्बर शेर, आहू, हिरन, फूक, पिग, हुदहुद यानी हुदहुद, तूती, पैरट, ओकाब, ईगल, दारकूब वो जो पेड़ को परिंदा जो पेड़ पे बैठ के उसकी जड़ उसको लकड़ी को कुट करके लकड़ी पे सुराख करता रहता है, दारकूब कहते हैं. जिंदगी में कुनन यानी और मुख्तलिफ किस्म के हैवान जैसे ये रहते हैं. बबरे ईरानी बब्बर शेर. दोमीन बबरे बुजुर्ग जहानास. दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बब्बर शेर है. कितना बड़ा है? तूले आन बाद दुमश. दुमश उसकी दुम. तूले आन बाद दुमश उसकी लंबाई उसकी दुम के साथ हुदूद 6 मीटर. उसकी दुम के साथ उसकी लंबाई 3 मीटर तकरीबन. हम कितने हैं? 1.5 मीटर से थोड़े ज्यादा होती है हमारी लंबाई इंसान की. किसी की हो है थोड़ी ज्यादा, बस 2 मीटर नहीं हो पाती. बड़ी मुश्किल से किसी की अगर 2 मीटर लंबा इंसान हो तो गिनीज बुक में नाम आ जाएगा. मसलन 157, 160, 170 सेंटीमीटर का होता है इंसान. ज्यादा नॉर्मल जो होता है 160-70 सेंटीमीटर का होता है इंसान. और ये कितने मीटर यानी 1.5 मीटर से थोड़ा ज्यादा. और ये इसकी लंबाई कितनी है ईरानी बब्बर शेर की? 3 मीटर. वो वजन आन और उसका वजन 240 किलोग्राम और उसका वजन 240 किलो से ज्यादा. हमारे यहाँ की भैंस नॉर्मल 150 किलो तक की होती होगी. बस कितनी भैंस, मोटी से मोटी भैंस 150 किलो होगी. लेकिन ये ईरानी बब्बर शेर कितना है? 240 किलो से ज्यादा. कितना बड़ा होगा? बड़ी बड़ी भैंस को ऐसे उठा के फेंक देगा, ले जाएगा. औकाबे तलाई. गोल्डन तलाई यानी गोल्डन ईगल ज़ीबा तरीन औकाबे जंगल है ईरान के जंगलों का सबसे खूबसूरत ईगल है.
این پرندے ہر روز حدود 300 گرام گوشت میخورد. یہ پرندہ روزانہ تقریباً 300 گرام گوشت کھاتا ہے. وہ در مکان ہے کم درخت جنگل یا کوہا زندگی میکند. اور یہ جنگل کے کم درختوں والی جگہ, مکان یعنی جگہ, مکان ہے یعنی جگہیں, در مکان ہے کم درخت جنگل, جنگل کے کم درختوں کی جگہوں پر جہاں پہ درخت کم ہوتے ہیں یا پہاڑوں میں رہتا ہے یہ پرندہ گولڈن ایگل. در کنارے جنگل ہے شمال ایران, نارتھ ایران کے جنگلوں کے کنارے پر. دریاچہ مازندران, دریاچہ مازندران یعنی مازندران لیک, مازندران لیک, لیک یعنی ندی, جھیل. دریاچہ خضر جسے دریائے خضر بھی کہتے ہیں. بزرگ ترین دریاچہ جہان قرار, دنیا کا سب سے بڑی جھیل ہے یہ, دنیا کی, یہ نہیں کہ ایران کی, ورلڈ کی سب سے بڑی جھیل ہے یہ. کتنی بڑی ہے ان دریاچے؟ یہ جھیل حدود 737,000 کلومیٹر کتنی چور مربع میٹر میں پھیلی ہوئی ہے, 7,37,000 کلومیٹر میں پھیلی ہوئی ہے. کتنی؟ 7,37,000 کلومیٹر میں پھیلی ہوئی ہے. لگائیے کتنی لمبی چوڑی ہے یہ, 7,37,000 کلومیٹر میں. وہ بیشترین عمقان, آپ کو معلوم ہے یہاں سے دلی 950 کلومیٹر ہے. کتنا؟ 950. یہاں سے ایران کتنا ہے؟ 4,000 تقریباً کلومیٹر. یا ہزار کی نہیں, 1,00,000 کلومیٹر کی چل رہی ہے. 7,37,000 کلومیٹر مربع میں پھیلا ہوا ہے. اب لگائیے کتنا بڑا ہے یہ, اور جھیل ہے یہ, سمندر بھی نہیں ہے لیکن سمندر کی طرح ہے بالکل. تو 7,37,000 مربع کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے. وہ بیشترین عمقان, اور سب سے زیادہ گہرائی اس کی 980 میٹر, 980 میٹر, 980 میٹر تک گہرا ہے یہ. مردم یعنی شپ وغیرہ سب چلتے ہیں. مردم ایران در تابستان, ایران کے لوگ گرمیوں میں بروزہ تعطیل چھٹیوں کے دنوں میں برائے دیدن جنگل ہے زیبائی شمال, نارتھ کے خوبصورت جنگلوں کو دیکھنے کے لیے اور مازندران لیک کو دیکھنے کے لیے بیانجہ مسافرت میکنن, وہاں سفر کرتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا انشاءاللہ. یہ ہم نے 9واں درس پورا پڑھ لیا ہے. کل کو آپ 9ویں درس کا کیا کر کے آنا ہے, 9ویں درس کی تمرینیں کر کے آنی ہے کتاب کار. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج